اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیے کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کا تجربہ کیسا رہا؟ میں نے تاریخ پڑھاتے ہوئے پہلا بندہ ڈاکٹر سلومی دیکھا ہے کہ جو تاریخ پڑھاتے ہوئے رو پڑتا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم کے دوران ہی اپنا کاروبار کا آغاز بھی کر دیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ تجربہ کیسے ہوا؟ میں نے 2006 میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ ایک دوست کے ساتھ بات کی۔ اس نے مجھے کہا جی آپ جتنی قربانیاں ہمیں پرووائڈ کریں گے ہم آپ کو ہر قربانی کے اوپر 50 ریال کمیشن دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تحصیل سطح کے سیکٹری نشر و اشاعت سے لے کر مرکزی سطح تک کا جو سفر ہے یہ کیسے طے ہوا؟ یعنی سب سے پہلی جو مجھے سپورٹ ملی ہے وہ میرے گھر سے ملی ہے کہ وہ میرے پیرنٹس میرے پیچھے کھڑے رہے ہیں، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، وہ اکتائے نہیں ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے ہر اس عالم دین کے لیے، ہر اس نوجوان کے لیے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے کہ آپ چوتھے مسلسل سے کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان وہ ملک ہے جس کی 64% سے زیادہ آبادی نوجوان ہے، اور تقریباً 29% افراد ایسے ہیں جن کی عمریں 15 سے 29 سال کے درمیان میں۔ یہ نوجوان جہاں ایک طرف پاکستان کا بہترین پوٹینشل ہے، اور پاکستان کے اندر ان کی اتنی بڑی تعداد میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اس پوٹینشل کو بہترین طریقے سے استعمال کرے تو ہم دنیا کی ترقی میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ اس نوجوان کو تعلیم، ہنر اور دینی اقدار کے ساتھ آراستہ کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سارے ادارے اور بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ یوتھ کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی دینی رہنمائی کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ ہماری آج کی شخصیت بھی ایک ایسے ہی نوجوان رہنما ہیں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ان نوجوانوں کی دینی تعلیم اور تربیت اور اقدار کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے مصروف عمل ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، جو کہ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے۔ ہم آج ان سے یہ جانیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کا، اس کو ہم کس طرح سے پاکستان کی ترقی کے اندر اور اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کے اندر منوانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صاحب، ایک تو سب سے پہلے خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ نے ماشاءاللہ الیکشن لڑا، اور جناب ہمارے جو دینی نوجوان ہیں انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ کو صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے طور پر منتخب کیا، ایک تو اس کے لیے مبارکباد۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ چاہ ہم یہ رہے تھے کہ چونکہ آپ ایک ایسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے مرکزی ذمہ دار ہیں کہ جو پاکستان کے جو دینی رجحان رکھنے والے نوجوان ہیں ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ نمائندہ تنظیم ہے، تو ہم آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دینی والے سے بات کریں۔ دینی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ میں نے دینی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی شہر ڈسکا میں پرائمری اسکول کی تعلیم کے بعد قرآن کریم حفظ کیا، اور اس کے بعد دوبارہ میں نے جو ہماری اسکول کی تعلیم تھی اس کو میں نے کنٹینیو کیا، پھر کالج چلا گیا۔ لیکن مین وائل میرے جو پیرنٹس ہیں ان کی خواہش تھی کہ میں عالم اسلام کی جو نامور درسگاہ ہے مدینہ یونیورسٹی وہاں پہ تعلیم حاصل کروں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 80s میں حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، جو پاکستان کی مذہبی اور سیاسی ایک قادور شخصیت تھے، وہ اس یونیورسٹی سے ہی گریجویٹ تھے۔ تو جیسے دیگر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کسی اچھی یونیورسٹی سے، اچھے انسٹیٹیوشن سے ایجوکیٹ ہوں، تو ان کی بھی خواہش تھی۔ تو میری بعض دفعہ کسی نا شخصیت سے انسپریشن بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل، انسپریشن بھی ہوتی ہے۔ اور 80s میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اس میں اس کے ساتھ جو بسا لوگ تھے ان کی جو آئیڈیل پرسنالٹی تھی وہ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر تھے۔ تو آپ اسی کو کہہ لیں کہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میرے پیرنٹس نے مجھے مینٹلی پریپیئر ایسے کیا۔ میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کے حوالے سے یہ سوچنا کہ ایک تو وہ دینی تعلیم حاصل کریں گے، جی بالکل، اور ایک سعودی عرب سے اور پھر مدینہ منورہ سے حاصل مدینہ کریں گے۔ منورہ سے یہ حاصل ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب خوبصورت اور وہ اس معاملے میں اتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانشیس تھے کہ میری والدہ 2002 میں حج کے سفر پہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئیں،
تو وہاں سے وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ منورہ، وہ کتاب لے کے آئیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کتاب کیوں لے کے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اس کی بیک پہ مدینہ یونیورسٹی کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو میں اس لیے لے کے آئی ہوں. تب اس زمانے میں آن لائن ابھی جو تھی سہولت نہیں تھی کہ آپ آن لائن اپلائی کر لیں، ڈاکومنٹس آپ ای میل کے ذریعے یا ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں. تب مینول دور تھا. تو وہ لے کے آئیں کہ جب تمہاری جو تعلیم ہے وہ مکمل ہوگی ادھر، اور پھر تم نے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، تو تمہارے پاس ایڈریس ہو جس پہ تم اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کوریئر کر سکو. سبحان اللہ. واہ واہ. تو یہ پہلا اسٹیپ یہ تھا. والدہ کی وہ جو ایک تڑپ تھی یا ایک خواہش تھی، جی اس کا بالکل. اظہار بھی ہے ماشاء اللہ. اور اس خواہش کو پروان چڑھایا ہے اہل حدیث یوتھ فورس نے. میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے 2002 میں اہل حدیث یوتھ فورس کو جوائن کیا. اور اس کو بھی جوائن کرنے کا جو مین پرپز تھا، مقصد تھا کہ اس کے بانی حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تھے. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے جب آپ ایک تنظیم کے سرکل میں آتے ہیں تو ایسی جو شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کل کو ہمارے لیے ایڈمیشن کے معاملے میں فروٹفل ثابت ہوں گی، ان سے انسان اٹیچ ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں پروفیسر ساجد میر صاحب اور ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ، ان کا بڑا مین کردار ہے کہ انہوں نے مجھے ایک تو وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے تزکیہ فراہم کیا، پھر گائیڈ کیا. اور اسی طرح ہمارے سیالکوٹ میں امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کے وی سی تھے، بلکہ ابھی بھی ہیں پروفیسر مطیع الرحمان صاحب، آج کل وہ یو کے میں ہیں. تو انہیں میں نے وہ فائل اپنی ان کے پاس لے کے گیا، انہوں نے اس کی ترتیب لگائی، پھر اس کے اوپر ایڈریس لکھ کے دیا، پھر میں نے اس کو کوریئر کیا. اور کوریئر کرنے کے 1 سال بعد پھر وہاں سے رسپانس آیا. اور اس سال جس سال میرا ایڈمیشن ہوا ہے، یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ پورے پاکستان میں وہ جو ایڈمیشن کا لیٹر تھا وہ سب سے پہلے مجھے موصول ہوا تھا. ماشاء اللہ. تو اس طرح پھر اللہ نے مجھے موقع دیا. یہ بھی بتا دیں کہ جو ایسے نوجوان جو کہ یہاں پہ خواہش رکھتے ہیں اس بات کی کہ ہم بھی آج مدینہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں، جی ان کے لیے آپ کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارا دوست، ہمارا عزیز اور بھائی مدینہ یونیورسٹی میں یا کسی بھی عرب یونیورسٹی میں، آپ چاہے ام القریٰ میں چلے جائیں، چاہے آپ مدینہ یونیورسٹی میں چلے جائیں، چاہے آپ جامعہ امام میں چلے جائیں، بنیادی طور پہ یہاں سے آپ کو عربی زبان کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. یہ پہلا نقطہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے اچھی طرح استفادہ حاصل کریں اور آپ کو وہاں پہ کوئی مشکل پیش نہ آئے، آپ کو کسی چیلنج کو فیس نہ کرنا پڑے، تو پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے عربی زبان کے اوپر مہارت حاصل کریں. اس کے بعد آپ آن لائن جو طریقہ کار ہے ایڈمیشن کا، وہ بڑا ایزی ہو گیا ہے. آپ آن لائن اپلائی کریں، آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں، پھر وہاں سے آپ کو رسپانس آ جاتا ہے. اچھا، جب آپ گئے تھے مدینہ یونیورسٹی، جی تھوڑا سا اس کو ذرا ریکال کریں تو آپ کو کیا چیلنجز پیش آئے؟ ابھی میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، یہ والی عربی زبان والی، میں چلا گیا، میں یہ اسی تجربے کی بنیاد پہ ہے یہ میں نے اسی تجربے کی بنیاد پہ کی ہے. میں یونیورسٹی چلا گیا تو مجھے فخر صاحب زبان نہیں آتی تھی. یعنی میں نے حفظ کیا تھا، اور حفظ کرنے کے بعد میں اسکول پڑھتا رہا، کالج پڑھتا رہا، لیکن جو والدین کا جذبہ تھا، جو ان کی آپ کہہ لیں کہ ہمت تھی، وہ مجھے وہاں تک لے گئی. ان کی دعائیں، ادھر جا کے ظاہری بات ہے ان کا ٹوٹل جو کورس ہے وہ عربی زبان میں ہے. اور اب نئے بندے کے لیے بالکل نیا ملک، نیا ماحول، نئی زبان ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے ادھر ایک دو جو سینئر تھے ان سے بات کی کہ یار یہ معاملہ ہے، مجھے آپ اس میں سپورٹ کریں، مجھے ایکسٹرا ٹائم چاہیے. حالانکہ ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مدینہ یونیورسٹی کا شعبہ ہے عربی زبان کا نئے لوگوں کے لیے، اس میں جو ٹیچرز ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے مشفق ٹیچر نہیں دیکھے. ماشاء اللہ. وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے آپ کے جی میں ہیں، جیسے آپ پریپ میں ہیں، اس طرح وہ آپ کو ٹریٹ کرتے تھے. لیکن پھر بھی وہ جو ایک گیپ تھا لینگویج کا، وہ پورا نہیں ہوتا. میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار آپ میری ہیلپ کیا کریں، تو انہوں نے ہیلپ کرنے کے بجائے الٹا مجھے کہہ دیا، سلمان صاحب آپ نہیں ادھر پڑھ سکتے، آپ پاکستان واپس چلے جائیں.
اب میرے لیے یہ بڑا صدمہ تھا یار، میں اتنی محنت کر کے، اتنی محنت کر کے، والدین کی خواہش بھی ہے، والدین کی خواہش ہے، میری اپنی خواہش بھی تھی. وہ مجھے اس نے کہا جی آپ پاکستان چلے جائیں. میں بڑا پریشان ہوا یار، میں نے تو اس سے کہا تھا کہ یہ میری کوئی ہیلپ کرے، مجھے سپورٹ کرے، الٹا اس نے مجھے کہا جی آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ چلے جائیں. میں نے پھر ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں وہ بڑے معروف اسکالر تھے، میں نے انہیں کال کی. میں نے کہا جناب یہ معاملہ ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں. وہ بڑے مشفق انسان تھے. وہ فرمانے لگے کہ آپ واپس نہ آئیں، میں نیکسٹ منتھ آ رہا ہوں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنی تعلیم کا جو یہ سفر ہے اس کو جاری رکھنا ہے. وہ تشریف لائے، انہوں نے مجھے کچھ ابتدائی جو کتابیں تھیں، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. مجھے الحمدللہ یہ میرے لیے شرف ہے کہ اتنے بڑے عالم سے، اسکالر سے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر بنیادی جو قواعد تھے، جو بنیادی کتابیں تھیں، ان سے میں نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی کی. تو الحمدللہ ڈے بائی ڈے یہ جو سفر ہے یہ آگے بڑھتا رہا. اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیے کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا تھا. یونیورسٹی میں جو میرے ایام گزرے ہیں، اگر آپ یوں کہیں کہ وہ میری زندگی کے گولڈن پیریڈس ہیں، گولڈن ایئرز ہیں وہ، یعنی میں انہیں بھلا نہیں سکتا. اور میری تو یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے موقع دے تو میں پھر اسی مدینہ یونیورسٹی کا جو ماحول ہے اس میں دوبارہ جو تعلیم ہے اس کو حاصل کروں. اچھا، کیا خاص بات ہے ادھر سب سے بڑی جو مجھے بات محسوس ہوئی ہے نا، وہ وہاں کے اساتذہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے فن کے ماہر ہیں. ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ٹیچر کو سارے سبجیکٹ دے دیتے ہیں، یا آپ نے حدیث بھی پڑھانی ہے، آپ نے فقہ بھی پڑھانی ہے، آپ نے گرامر بھی پڑھانی ہے، آپ نے تاریخ بھی پڑھانی. نہیں، ادھر ہر جو ٹیچر ہے اس کا اپنا تخصص ہے، وہ اپنے فن میں ماہر ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس کے اوپر عبور حاصل ہے. پھر اس کے بعد جو جدید دنیا کے تقاضے ہیں، جو جدید فتنے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کی جو گرفت ہے وہ بڑی شاندار ہے، کہ پھر ان کا جو ڈیلیور کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت اچھا ہے. ان میں آپ یہ کہہ لیں سختی نہیں ہے، ان میں خشکی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت بڑے جو مدینہ منورہ کے علماء تھے، جو بڑے نام ہیں ادھر کے، ان سے بھی ہم جب ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی عام شخص کو مل رہے ہیں. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کوئی ایسے آگے لوگ نہیں ہیں کہ آپ یہ پیچھے ہو جائیں، ٹھہر جائیں. نہیں، جس نے ملنا ہے جائے ملے، وہ کویسچن کرے، ان سے ٹائم لے. وہ آگے سے ویلکم کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم اجمی لوگ تھے، وہ عرب ہیں، تو ان کا جو طریقہ کار تھا سمجھانے کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اجمی ہیں، ہم نے ان کو ان کے لیول پہ آگے پڑھانا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل، ایک استاد کے لیے تو ویسے بہت اہم ہے، ایک ٹیچر کے لیے کہ اس کو پتہ ہوگا اس کے جو آگے اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلاب ہیں، یہ ان کا مینٹل لیول کیا ہے. تو وہ لوگ اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے. اچھا، کوئی استاد جو آپ کو یاد ہوں؟ مجھے بہت سے یاد ہیں، خصوصاً ڈاکٹر شمس اللہ جلالی. ان سے ہم نے خلافت امیہ، بنو امیہ جو ہیں ان کی تاریخ، بنو عباس کی تاریخ، اسی طرح ڈاکٹر سلومی تھے، ان سے تاریخ جو تھی خلفاء راشدین کی. اور وہ مجھے آج تک یاد ہیں، ان کا جو طریقہ کار تھا پڑھانے کا، وہ فخر صاحب ڈوب جاتے تھے. اور میں نے تاریخ پڑھاتے ہوئے پہلا بندہ ڈاکٹر سلومی دیکھا ہے کہ جو تاریخ پڑھاتے ہوئے رو پڑتا تھا، اور ساتھ کلاس بھی رو رہی ہوتی تھی. ان کا طریقہ کار بڑا اچھا تھا. اسی طرح ہمیں ایک تھے دکتور غازی، انہوں نے ہمیں فرق اور ادیان جو ہے ان کی جو اپنی کتاب ہے، وہ بھی ان کی وہ جو کتاب جامعہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کورس میں، ان کی اپنی کتاب ہے. ان کا طریقہ کار بڑا اچھا تھا. اور وہ پڑھاتے کا ہم سے قصے دار سناتے تھے. پوری دنیا انہوں نے گھومی ہوئی تھی، اسے یاد بھی رہتی چیزیں، اور یہ چیز یاد رہتی ہیں، اور انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے. پوری دنیا انہوں نے گھومی ہوئی تھی، اور مختلف جو ادیان تھے، جو فرق ہیں، انہوں نے قریب سے دیکھا ہوا تھا. اور اس کی روشنی میں وہ پھر ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، ہمیں اس کے بارے میں بتلاتے تھے. اسی طرح عقیدے میں دکتور عطیہ تھے، ان کا جو اسلوب تھا، جو طریقہ کار تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کی عام طور پہ جو بحوث ہیں، جو چیپٹرز ہیں، وہ ٹف ہیں، مشکل ہیں، لیکن وہ اتنے آسان طریقے سے ہمیں آپ کہہ لیں کہ پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے کہ مجھے آج بھی ادھر جو ہم نے ان کی صحبت میں وقت گزارا، جو پڑھا، مجھے یاد ہے. اور بالخصوص جو باطل
مذاہب ہیں، فرق ہیں، ان کے اوپر ان کی جو گرفت تھی. اب ہمارے ہاں تو کئی دفعہ میں اب یہ تنظیمی جو ہمارے اسوار ہیں میں جاتا ہوں، مدارس میں بھی جاتا ہوں، اسی طرح مختلف جو فنکشنز ہیں ان میں بھی، پروگرامز میں بھی. تو کئی دفعہ مجھے دوست کہتے ہیں یا وہ فلاں بات آپ نے کی تھی، ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے. لیکن ادھر جو ماحول ہے یا ان لوگوں کی جو گرفت ہے وہ بڑی قابل رشک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بہرحال جی میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس ہے نا کہ آپ یعنی انٹرنیشنل یونیورسٹی جا کے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ظاہر بات ہے مختلف نیشنلٹی کے لوگ آتے ہیں. اور پھر ایک اس میں میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبد المحسن قاسم حافظہ اللہ، وہ مسجد نبوی کے امام ہیں، خطیب ہیں، مدینہ منورہ کی کورٹ جو ہے اس کے وہ جسٹس بھی ہیں. اور 20 مرتبہ مسجد نبوی میں ہم ان کے حلقے میں ان کا جو سرکل تھا، اسٹڈی سرکل، عقیدے کے جو مختلف چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کے اوپر وہ وہاں پہ لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، ہم اس میں شامل ہوتے تھے. تو یہ فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عبد المحسن قاسم جو ہیں یہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں. ایسے کرتے تھے عام ہماری طرح وہ بیٹھ کے تو ہمیں پڑھا رہے ہیں. اچھا ایک اور آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم کے دوران ہی اپنا کاروبار کا آغاز بھی کر دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ تجربہ کیسے ہوا؟ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو مجھے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں میری جو موٹیویشن ہے یا مجھے جس چیز نے ابھارا ہے وہ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیسے سے پہلے بھی کاروبار کرتے تھے. آپ نے اس کے لیے اسفار کیے، تجارت کی. تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ ہمیں بھی دوران تعلیم ہی، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں تو اپنے دوستوں سے کہتا بھی ہوں، ابھی بھی جو مجھے لڑکے جو یونیورسٹی میں زیر تعلیم میں ملتے ہیں تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ جب یہاں سے نکلیں تو آپ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے سٹرانگ ہوں. بالکل صحیح. آپ یہاں سے جو علم حاصل کریں وہ بھی اس میں بھی آپ ماہر ہوں، اور یہاں سے آپ جب نکلیں تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان جا کر اپنا کاروبار کر سکیں. اور اس میں یہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ میرے مائنڈ میں تھا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. انسان جب اپر ہینڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. تو میں نے 2006 میں فرسٹ ٹائم ہمارے ادھر جو سینئرس تھے، ظاہر بات ہے جب انسان کو کسی چیز کا انٹرسٹ ہوتا ہے اسے مل بھی جاتی ہے. تو حج کے ایام میں جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں ظاہر بات انہوں نے اپنی قربانی کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ایک تو گورنمنٹ سیکٹر ہے جو وہاں کے بینکس ہیں وہ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، پرائیویٹ سلاٹر ہاؤس ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں قربانی کرتے ہیں. تو میں نے 2006 میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ ایک دوست کے ساتھ بات کی. اس نے مجھے کہا جی آپ جتنی قربانیاں ہمیں پرووائڈ کریں گے ہم آپ کو ہر قربانی کے اوپر 50 ریال کمیشن دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جتنے بھی میرے جاننے والے لوگ حج پہ گئے ہوئے تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ کام ہے آپ نے کرنی تو ہے تو آپ میرے تھرو کر لیں. یہ میرا آغاز تھا. تو میں نے پہلے سال میں الحمدللہ 50 قربانی اکٹھی کر کے میں نے ان دوستوں کے حوالے کی. انہوں نے مجھے میرا کمیشن دیا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ ڈے بائی ڈے ہر سال یہ بڑھتا اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ میری اپنی سعودی عرب میں رجسٹرڈ کمپنی ہے جس کے تھرو ہم سلاٹنگ کا کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور بیت خضر انٹرنیشنل ہے وہ ہماری پاکستان بیس ہے. اچھا. یمانی انٹرنیشنل، بیت خضر انٹرنیشنل. لیکن مکہ مکرمہ میں ہماری جو کمپنی ہے وہ ہے الفریج ہے. وہ اس میں ہمارے کچنز بھی ہیں، سلاٹرنگ کا کام بھی ہے، اور ہوٹلز بھی ہیں. اور ہوٹل کا کام جو ہے فخر تھا وہ بھی میں نے اسی طرح شروع کیا. میں یونیورسٹی سے فری ہوتا تھا تو مسجد نبوی چلا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی سراؤنڈنگ میں ہوٹلز ہیں، اور اس زمانے میں 2006-07 میں بنگالی محلہ بڑا معروف ہوتا تھا اہل پاکستان کے لیے. ابھی بھی اہل نبی اس میں ہوٹلز نہیں ہیں. گورنمنٹ نے وہاں پہ کوشش کی ہے کہ جو ماحول ہے اس کو اور زیادہ لوگوں کے لیے صاف ستھرا کیا جائے، سازگار کیا جائے. تو میں نے ایک ڈائری رکھی ہوتی تھی، میں ادھر جاتا تھا، میں ہر ہوٹل پہ جاتا ریٹ لے لیتا تھا. اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، یعنی کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. ہمارے پاس صرف یاہو اور ہاٹ میل یہ 2 جسٹ تھے ٹول، اس کے علاوہ نہیں تھے. میں نے وہاں پہ
جانا, ریٹ اکٹھے کرنے, اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینے. ادھر پاکستان میں میرا چھوٹا بھائی ہے, اس سے میں نے کہنا کہ آپ جو اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں اس میں جو ٹریول ایجنسی کے اشتہار ہیں ادھر جو ان کے ای میل ایڈریس لکھے ہوئے ہیں وہ مجھے چاہیے. تب مدینہ یونیورسٹی میں نیٹ کی سہولت نہیں ہوتی تھی, اور مسجد قبلہ دین کے پاس جو راؤنڈ اباؤٹ ہے نا, اس راؤنڈ اباؤٹ کے کارنر پہ ایک نیٹ کیفے ہوتا تھا, اور اس سے میں نے طے کیا ہوا تھا کہ بھائی میں اسٹوڈنٹ ہوں. اس زمانے میں 10 ریال 1 گھنٹے کا ہوتا تھا نیٹ یوز کرنے کا. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں افورڈ نہیں کر سکتا ہر روز 10 ریال خرچ کرنے, تو آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیا کرو, میں اسے پارشل یوز کروں گا, یعنی 10 منٹ 15 منٹ جتنی مجھے نیڈ ہوگی. میں نے ای میل کرنی ہے, میں نے ای میل کرنی ہے, میں نے دیکھنا ہے مجھے جواب کیا ملا ہے. خیر وہ اچھا بندہ تھا, یمنی تھا, اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ آ جایا کرو. میں نے ادھر سے ریٹ لینے, ادھر سے بھائی سے ای میل ایڈریس منگوانے, ان پہ میں نے میل کر دینی. 6 ماہ تک میں میل کرتا رہا, مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. 6 ماہ کے بعد پھر ایک ہمارے دوست ہیں الحمدللہ آج بھی وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. پہلا جواب ان کا آیا کہ آپ ان کی میل مجھے واپس آئی کہ آپ نے یہ ہمیں ریٹ بھیجے ہیں, تو آپ ہمیں اپنا موبائل نمبر دیں تاکہ ہم آپ کو اپنی جو بکنگ ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں. تب پھر میں نے ادھر 2006 میں اس طرح یہ کام شروع کیا. آج الحمدللہ مکہ میں میرا اپنا ہوٹل ہے, مدینہ منورہ میں اپنا ہوٹل ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے ہر اس عالم دین کے لیے, ہر اس نوجوان کے لیے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے کہ آپ چوتھے مسلسل سے کام لیں. ہاں نہیں, یہ جو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ 6 ماہ تک ای میلز بھیجتے رہے, کوئی جواب نہیں آیا, ایسے ہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہی وہ یعنی کہتے ہیں یہ کنسسٹنسی جو ہے, جو ایک ہوتا ہے نا مسلسل ایک. جی بالکل, یہ جہد مسلسل ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جہد مسلسل اختیار کرنی پڑے گی. ایک ظاہر بات ایک ہوتا ہے دور جب آپ نے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ ایسے ہی ہے بالکل. اور ہمارے یہاں جو ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے نا, یہ بالخصوص ہمارے جو ٹی وی کی اسکرین ہے, اس نے جو ہمارے نوجوانوں میں کے ساتھ سے کمتری پیدا کر دی ہے, راتوں رات امیر ہونے والا چکر, شارٹ کٹ کے چارج. شارٹ کٹ, یہ شارٹ کٹ نہیں ملے گا, بلکہ شارٹ کٹ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے, وہ جو اس نے حاصل کیا تھا وہ بھی چلا جاتا ہے. اگر نوجوان پاکستان کے کامیابی چاہتے ہیں تو ان کے پاس جہد مسلسل بہترین راستہ ہے. ہاں نہیں بالکل, وہ اپنا ٹارگٹ, اپنا ہدف مقرر کر لیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, اور یہ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اچیو نہ کر سکیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہدف مقرر کریں, اس کے اچیو کرنے کی کوشش کریں, تو مجھے وہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ جب یونیورسٹی میں اندر پڑھتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ میں نے جا کے جو ہے نا یوتھ فورس کا صدر بننا جا کے, تو یہ ہدف اور یہ گول جو ہے, اور یہ جس دن میں ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں نا, تو ہمارے دوست ہیں مفتی عبدالعزیز بٹ صاحب, وہ آج کل جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تدریس بھی کر رہے ہیں, اور وہاں کا جو افتاح کی ذمہ داری ان کے سپرد ہے. ان کا مجھے وائس نوٹ آیا واٹس ایپ پہ, تو مجھے کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دوسرا مجھے آج آپ کی 17 برس پہلے کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ میں نے جب آپ سے کہنا کرنا کہ یار آپ یہ دوران تعلیم یہ کون سی سرگرمیاں کرتے رہتے ہیں یوتھ فورس اور جماعت کے متعلق, تو آپ کہا کرتے تھے کہ بٹ صاحب یہ کرنی ضروری ہے, میں نے انشاءاللہ جا کر حدیث یوتھ فورس کا صدر بننا ہے. اس میں بھی فخر صاحب یہ میرا پیغام ہے اپنے بالخصوص ان بھائیوں کے لیے جو چاہے کسی یونیورسٹی میں ہیں, وہ چاہے کسی دینی ادارے میں ہیں, کسی جامعہ میں ہیں, کسی مدرسے میں ہیں, کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آج سے ہی ڈیورنگ اسٹڈی آپ اپنا گول فکس کر لیں. یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. یہ ہم جو شکوہ کرتے ہیں نا, وہ جو ہم نے 8 سال پڑھا, ہم نے 6 سال پڑھا, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا, اس میں بدقسمتی کے ساتھ ہمارا اپنا بھی رول ہوتا ہے. ہم نے اپنا ٹارگٹ فکس نہیں کیا ہوتا. ایک لڑکا مدرسے پڑھتا ہے, جامعہ پڑھتا ہے, وہ اچھا لکھا رہی ہے, وہ کیوں محنت نہیں کرتا کہ کل کو وہ مصنف بن جائے. ہدف بنایا کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے, میں لیول تک جانا ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہمارے دینی طبقے میں مولانا اسحاق بٹی مرحوم بڑے فیمس ہیں, بڑا مشہور نام. ہم کیوں نہیں اپنے بٹی صاحب کو اپنا آئیڈیل بناتے, جن کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی مورخ جماعت ہیں وہ ماشاء اللہ, مورخ ہیں وہ, اور انہوں نے لکھا ہے, اور بہت لکھا ہے, اور اچھا لکھا ہے انہوں نے. ایک بندہ ہے چلے وہ ڈاکٹر عبدالشدت رحمہ اللہ کو اپنا بنا لے آئیڈیل کہ میں نے جس طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے, اسکالر بھی تھے, میں نے بھی ان کے لیول پر جا کر
دین کی تبلیغ کرنی یہ ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ اپنا کوئی ہدف مقرر کرتے ہیں اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. جیسے ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 17 سال پہلے آپ یہ بات کرتے تھے تو آج الحمدللہ 17 سال بعد وہ چیز جو ہے پوری جی ہو بالکل. مسلسل. ظاہر بات تو ایک مسلسل ایفرٹ کا نام ہے نا. یعنی آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں سر. ایک تو آپ کو اپنا ٹارگیٹ حاصل ہو جاتا ہے, اور دوسرا آپ کے ٹارگیٹ کی وجہ سے آپ کی تنظیم, آپ کی جماعت, چاہے آپ کا بزنس کیوں نہ ہو, اس میں بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جو بعد میں ایک طرف تو آپ کی سپورٹ بنتے ہیں اور دوسری طرف وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک کامیاب زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی والے. جی بالکل. دیکھیں جب آپ جماعت ہے, تنظیم ہے, اب میرے ساتھ حافظ عبدالغفور مدنی صاحب ایز اے سیکرٹری جنرل ہیں, اور ہم دونوں یونیورسٹی کلاس فیلو بھی ہیں. صحیح. حافظ صاحب بھی یونیورسٹی پڑھے, ہم کلاس فیلو بھی تھے, یونیورسٹی فیلو بھی تھے, دوست بھی تھے, اور وہاں پر اکثر جو تنظیمی جماعتی کام تھا ہم اکٹھے کرتے تھے. تو وہ آج بھی اکٹھے ہی آج بھی ہم اکٹھے ہیں. اسی طرح ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں انعام الرحمان یزدانی صاحب, سینٹرل پنجاب کے. انعام الرحمان صاحب نے بھی ادھر جو 2 سالہ کورس تھا عربک مہد اللغہ کا, انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا. آج الحمدللہ وہ تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس طرح کی ایسی 20 مثالیں ہیں کہ جو دوست فرسٹ ڈے سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ صرف آپ کی اپنی جرنی کامیاب نہیں ہوتی, بلکہ آپ کا جو ٹارگیٹ مقرر کیا ہوتا ہے, جو آپ ہدف فکس کرتے ہیں, آپ اپنے دوستوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اچھا, اس میں نا یعنی یہ بات بڑی آپ خوبصورت کہی کہ آپ کے جو اہداف ہوتے ہیں ان کو آپ حاصل کرتے ہیں. یقیناً اس کے اندر ایک بڑا صبر بھی ہے, اس کے اندر محنت بھی ہے, لگن بھی ہے, بہت کچھ ہے. اچھا, یہ دین اور دنیا کا جو توازن ہے, ابھی جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا, یہ کس طرح ممکن ہے؟ سر یہ میں اس میں ابھی تک کا جو میرا ایکسپیرینس ہے, اس میں سب سے زیادہ انسان کی اپنی عادات, اقدار اور محنت کا رول ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں چیزوں میں توازن رکھیں تو یہ مشکل کام نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سے ایسے افراد ہیں, پرسنالٹیز ہیں, ادارے ہیں جنہوں نے دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھا ہے. اور اس کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ انسان کا اپنا آپ ہے کہ وہ کس طرح دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے جو آپ کی انسپریشن تھے نا علامہ حسان علی رئیس صاحب, جی وہ خود بھی عالم دین بھی تھے اور بزنس مین بھی تھے. دیکھیں عالم دین بھی تھے, بزنس مین بھی تھے, پولیٹیشین بھی تھے, بالکل, اور دبنگ قسم کے پولیٹیشین بھی تھے. یعنی یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کئی ایسی نسلیں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. بالکل. آپ پروفیسر اجمیر صاحب کو دیکھ لیں. جی بالکل. آپ ایک طرف سینٹر بھی ہیں, سینٹ کے ممبر ہیں, دوسری طرف آپ پاکستان کے جو کبار علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, اور دوسری طرف آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں. آپ صاحب اس وقت آپ مقام مکرمہ میں مقیم ہیں اور آپ کا تعلق یہاں بس سیالکوٹ سے ڈسکا سے ہے. دو اب تہذیبوں کو آپ نے دیکھا ہے, یعنی ایک پاکستانی معاشرہ اور ایک وہ سعودیہ کا معاشرہ. جی تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں, کیا آپ کا تجزیہ دونوں کے بارے میں؟ سر دیکھیں جو عرب معاشرہ ہے نا, اس کی ایک ایسی خوبی ہے جو انفارچونیٹلی ہمیں حاصل نہیں ہے. ان کے معاشرے میں آپ کو اسلام ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. ہمارے یہاں اسلام جو ہے وہ باتوں میں زیادہ ہے, عملی طور پہ کام ہے. عربوں کے معاشرے کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں مکہ مکرمہ میں جس گھر میں رہتا ہوں, جو اس گھر کا جو مالک ہے, جو لینڈ لارڈ ہے, گزشتہ دنوں میں پاکستان آ کے اپنی گاڑی کھڑی کر آیا. اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ کدھر ہو. میں نے کہا میں پاکستان ہوں. کہتا کہ آپ کی گاڑی ادھر باہر کھڑی ہے, آپ کا ڈرائیور اس کو کھڑی کر کے گیا ہے, اسے صحیح پارک نہیں کی, تو آپ اس کو کائنڈلی کال کریں, اس کو صحیح پارک کریں تاکہ کوئی آپ کی گاڑی کو نقصان نہ پہنچا سکے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی گاڑی کھڑی ہے, رہنے تو کھڑی, کیا ہمارا کیا جاتا ہے, جس کی ہے وہ جانے. احساس نہیں ہے وہاں پہ, احساس ہے, وہ کیئر کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں. آپ مسجد نبوی کی مثال لے لیں, آپ بیت اللہ کی مثال لے لیں. رمضان المبارک میں ادھر دسترخوان لگائے جاتے ہیں, بڑی پرانی بات ہے, میں یونیورسٹی پڑھتا تھا. میں نے دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر جو بڑا آدمی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے ان کے پوتے, بھتیجے, بھانجے, نواسے, وہ جا کے لوگوں کو لا رہے ہیں.
کہ آپ آئیں آ کر ہمارے دسترخوان پر افطاری کریں. میں نے اسے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, آپ ان بچوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ہمارے بعد جب انہوں نے یہ جگہ سنبھالنی ہے تو یہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت کریں کہ وہ بھی آنے والے وقت میں لوگوں کو لا کر ہمارے دسترخوان پر بٹھاتے رہیں. بچپن سے ہی اس کی بچپن سے وہ اس کی ٹریننگ ہو جائے گی. پھر وہاں پہ جو بچوں کا اپنے والدین سے ملنے کا اندازہ بڑا پیارا ہے. ہاتھ کو بوسہ دیا جا رہا ہے, سر کو بوسہ دیا جا رہا ہے. یہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے. اور اگر آپ ٹیچرز کی بات کریں تو وہاں پر علماء کا, ٹیچرز کا جو احترام ہے وہ حقیقت ہے ہمارے ہاں نہیں ہے. جس طرح وہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, جو موجودہ کرون پرنس ہیں محمد بن سلمان, ان کی کہ کس طرح وہ کبار علماء کے سر چوم رہے ہیں, ان کو بوسہ دے رہے ہیں, ان کو ریسیو کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ اس معاشرے کی خوبصورتی ہے اور یہ سب سے بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے معاشرے میں. ماشاء اللہ. اب ہم آتے ہیں آپ کی اس جو ہے نا ایک تنظیمی جو آپ کی ذمہ داری ہیں اس حوالے سے. اچھا, ایک تو یہ فرمائی سب سے پہلے کہ تحصیل سطح کے سیکٹری جنشر و اشاعت سے لے کر مرکزی سطح تک کا جو سفر ہے یہ کیسے طے ہوا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنا کرم کیا. اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہی. اس کے بعد میرے جو پیرنٹس ہیں ان کا بہت بڑا اس میں رول ہے کہ عام طور پہ جب نوجوان کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو والدین پسند نہیں کرتے. والدین یہ سمجھتے ہیں یہ بگڑ جائے گا, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن میرے پیرنٹس نے, میرے والد محترم نے, میری والدہ نے مجھے مکمل سپورٹ کیا. اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا تو کوئی بھی گیسٹ آنے, میں اپنی والدہ کو بتانا جی میرے اتنے گیسٹ آ رہے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا ارینج کرنا ہے, تو ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی, بے فکر رہو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. ماشاء اللہ. یعنی سب سے پہلی جو مجھے سپورٹ ملی ہے وہ میرے گھر سے ملی ہے کہ وہ میرے پیرنٹس میرے پیچھے کھڑے رہے ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے, وہ اکتائے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جماعت میں ایسے دوست, ایسے ساتھی عطا کیے جنہوں نے میری تربیت کی. اس میں امتیاز احمد مجاہد ایڈوکیٹ صاحب کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے یوتھ فور جوائن کی تھی تب وہ جنرل سیکرٹری تھے. انہوں نے مجھے کافی ٹائم دیا ہے, میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے. قاضی ریاض قدیر صاحب, ان کے ساتھ میں نے بڑا ٹریول کیا ہے, بڑا کچھ سیکھا ان سے کہ جماعت میں کام کس طرح کرنا ہے, آپ نے کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے, کس طرح آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے اور آپ کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ لوگ ملیں. وہ پھر جب میں نے اس سفر کا آغاز کیا, پہلے میں سیکرٹری نشر و اشاعت بنا تحصیل کا, پھر اس کے بعد فنانس سیکرٹری, پھر تحصیل کا صدر, پھر ضلعی کیبنٹ میں, پھر ڈویژن میں, پھر صوبے میں, پھر مرکزی کیبنٹ میں. وہ کرتے 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 الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس یہ جو منصب ہے یہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا. صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی جیسے اتنا سفر ہم طے کر رہے ہیں, اپنے سفر طے کی, ظاہری بات ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, ظاہری بات ہے. سر 2002 میں نے جوائن کی تھی, آج 2025 ہے, اب اس میں دیکھ لیں 15 اور 8 23 برس ہو گئے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ والدین نے تو بڑا سپورٹ کیا, والدہ کے آپ نے ذکر کیا. جی. اچھا, جب شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, تو اہلیہ کا کیا اس حوالے سے؟ اس میں اپنی اہلیہ کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں. انہوں نے بھی اس معاملے میں بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہے. بلکہ ظاہری بات ہے یہ تو اسفار ہوتے ہیں, آنا جانا رات کو. جی بالکل, اسفار کے علاوہ فخر صاحب دیکھیں, آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے جو ٹائم ان کا حق ہے. بلکہ بڑا اس میں ایک جوک بھی ہے. میرا بیٹا ہے سبت الحسن سلطان اس کا نام ہے, تو میری بیٹی ہے جواہر نام ہے اس کا, جواہر فاطمہ. بیٹی میں نے کہا بابا سنڈے کو آپ نے میں پلے لے کے جانا ہے. تو میرا بیٹا پاس سے کہتا ہے جواہر تمہیں نہیں پتا کہ بابا سنڈے کو نہیں فارغ ہوتے, حالانکہ سنڈے چھٹی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ بابا نے سنڈے کو یوتھ سے کام جانا ہی جانا, کوئی میٹنگز ہوں گی. تو میں نے ابھی گزشتہ دنوں میری کتاب پرنٹ ہو کے آئی تھی, تو میں نے تو اس کا انتصاب بھی اپنی وائف کے نام ہی کیا ہے. اور ان کے اس صبر اور ان کی اس سپورٹ کے جواب میں جو انہوں نے اتنے برس میرے ساتھ کی ہے. اور یقیناً یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب تک آپ گھر سے جو ہے نا وہ ایک
یعنی سپورٹ نہ ملے تو آپ ظاہر بات جی بالکل آپ تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے. اچھا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو یوتھ فورس کے صدر کی حیثیت سے اب آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آپ کیا پلانز ہیں؟ ہم نے اس میں نا اپنا شیڈول جو ہے نا 2025 کا جاری کر دیا ہے الحمدللہ. آپ نے ہمارے جتنے بھی ضلعی شہری تحصیلی نظم ہیں ان کے لیے اس میں الحمدللہ جہاں پر تربیتی نشستیں ہیں وہیں پر بڑے جلسے بھی ہیں, وہیں پر لٹریچر کی اشاعت ہے, تقسیم ہے, اسی کے ساتھ ساتھ تنظیمی دورہ جات ہیں اور مختلف قسم کے جو قومی جیسے 23 مارچ ہے, 14 اگست ہے, 6 ستمبر ہے, اس حوالے سے بھی پروگرام ہم نے ترتیب دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ڈیز بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بالخصوص ہمارے دین کی نظر میں آپ یہ کہہ لیں کہ ناپسندیدہ ہیں. اس کی مثال ہے 14 فیبرری ویلنٹائن ڈے ہے. اس میں ہم نے 10 دن جو ہیں وہ حیا ڈیز کے طور پہ منانے کا اعلان کیا ہے. اس میں مختلف شہروں میں حیا واکس, سیمینارز, اویئرنیس کمپین جو ہے وہ لانچ کی جائے گی. 5 فروری کو ہم نے کشمیر ڈے کے طور پہ الحمدللہ پاکستان بھر میں ہمارے جو نظمز ہیں جو دوست ہیں انہوں نے ریلیز میں سیمینارز میں کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا کہ کشمیر جو ہے اسے کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ملنا چاہیے. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے کہ نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنا, ظاہر بات ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے پاس بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں بڑے ان کے پاس, تو نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتے ہیں؟ سر اس میں 2 قسم کے نوجوان ہیں. ایک وہ ہیں جو آلریڈی آپ کی مسجد میں آتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ انگیج ہیں, آپ کو صرف انہیں پالش کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو انہیں وقت دینے کی ضرورت ہے. اور میں اکثر اپنے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کے پاس آنے والا نوجوان جب آپ اس سے ملیں تو وہ یہ سمجھے کہ آپ سے بڑا اس کا ویل وشر اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے نوجوانوں میں گھٹن ہے, آج کا ہمارا نوجوان کنفیوز ہے, اور انفارچونیٹلی جب وہ ہمارے پاس آتا ہے جو دیندار لوگ ہیں جو اہل مذہب ہیں تو اس سے بھی ہمارے پاس سے بھی اگر ویسے رسپانس ملے گا رف خشک, وہ کدھر جائے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جتنا پوٹینشیل ہے کبھی نہیں رہا. بالکل صحیح. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ آپ نوجوانوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم اپنے نوجوانوں کو گاہے بگاہے اس چیز کی تلقین کرتے ہیں. جو ہماری ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں, ایک سلسلہ ہمارا شب تربیت, اس میں ہم اس علاقے کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں, انہیں یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. آپ جب ہمارے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری قسم کے نوجوان وہ ہیں فخر صاحب جو مسجد میں نہیں آتے. میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار یہ پروگرام کریں شروع, اس کا میں نے نام سوچا بیٹھک. مجھے کہتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے جو مسجد میں نہ آئے؟ تو میں نے اسے ایگزامپل دی. میرا ایک دوست ہے, میں نے اس کو کال کی عید والے دن کہ چلیں عید کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں, میں نے ادھر پڑھانی ہے تو اکٹھے چلتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ سلمان بھائی جائیں شام کو ملتے ہیں. میں نے کہا عید کی نماز؟ کہا یار میں نے سونا ہے. اب جو بندہ عید کی نماز نہیں پڑھتا آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عام دنوں میں آپ کی مسجد میں آئے گا؟ اس کے لیے ہم نے بیٹھک پروگرام شروع کیا ہے. اس میں ہم نے اپنے جو ذمہ داران ہیں, ہماری چین ہے پوری, سینٹرل, پھر صوبہ, سٹی, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ, تحصیل, پھر تحصیل میں جو مساجد ہیں ہمارے ممبران کا جو ہمارا بنیادی یونٹ ہے وہ مسجد ہوتا ہے. تو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ ایسے نوجوان اپنے محلے ٹاؤن میں تلاش کریں جو مسجد میں نہیں آتے, بس وہ والے. آپ انہیں بلائیں ویکینڈ پہ, کچھ نہ کہیں شروع میں, صرف ان کو چائے پلا دیں, آپ انہیں پیزا کھلا دیں, آپ انہیں کولڈ ڈرنکس پیش کریں, اور پھر آپ ان کی کیٹیگری بنائیں ان میں سے کون کیا کرتا ہے, اس میں اچھی عادات کون سی ہیں, بری کون سی ہیں, اس کے مطابق پھر آپ ان کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. اس پہ ٹائم لگے گا, یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, اور
اور ایک دن میں کرنا بھی نہیں چاہیے. ادعو اصل الی وہ انسان ہے یہ ٹرانسفارم. ویسے بھی شریعت کا حکم دیکھیں نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ آپ اللہ کی طرف بلائیں, اللہ کے راستے طرف بلائیں, لیکن حکمت کے ساتھ, اچھے اسلوب کے ساتھ, طریقے کے ساتھ. ویسے بھی میرا یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام دستک دینا ہے, دروازہ توڑنا ہمارا کام نہیں ہے. دروازہ کھولنا تو بس اس کا کام مالک ہاں, کا. بالکل صحیح. تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے, پہلے بھی ہم اس پہ ورک کر چکے ہیں, اور کئی ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں الحمدللہ نوجوان جو بالکل ٹریک سے ہٹ چکے تھے وہ اللہ کے فضل سے واپس بھی آئے ہیں, اور اب ہماری تنظیم کے لیے وہ بڑے الحمدللہ اس وقت کامیاب ثابت ہو رہے ہیں. اچھا سلمان صاحب, نوجوانوں کی دینی رہنمائی اور تربیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا جو ہمارے معاشرے میں جو چیلنج ہے وہ جنریشن گیپ ہے. ساری ٹو سے ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ بندہ ہمارے قریب آئے. سب سے بڑا گیپ یہ ہے, ہم نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں, اور کوئی بندہ ان میں اگر گھسنا چاہے ہم اسے گھسنے نہیں دیتے. جب تک آپ اپنا میسیج قصہ کنوے نہیں کریں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے, آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا؟ اصل ایک اور بھی مسئلہ لگتا ہے, اس کی زبان میں بھی ہونا چاہیے. اس زبان سے میری مراد یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے, جس ماحول میں وہ سوچتا ہے, ہمارا اور اس کے درمیان یہ والا بھی گیپ ہے نا سر جی. جنریشن گیپ یہی ہے نا. اب دیکھیں ایک ایسا بچہ جو بیکن ہاؤس سے پڑھا ہے, آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے جی آپ مسجد میں آئیں, اور آپ اسے بٹھا دیں ٹوٹنے والی جگہ پہ, کیا وہ نیکسٹ ڈے آئے گا؟ نہیں آئے گا. انزل الناس منازلہم. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جو طریقہ کار ہے اسے چینج کریں. اور الحمدللہ اہل حدیث یوتھ فورس نے کئی ایسے کام ہیں جو ہم نے آؤٹ آف وے جا کیے. نومبر میں ہم نے پنڈی میں کانفرنس کی, اس میں جن دوستوں نے ہمارے جو کارکنان تھے انہوں نے اچھا پرفارم کیا, میری خواہش تھی کہ انہیں کسی اچھی جگہ پہ ڈنر کے لیے انوائٹ کیا جائے. مختلف دوستوں نے آرا دی, تو میں نے کہا یار میرا دل کرتا ہے کہ ہم انہیں پی سی پنڈی میں بلائیں. وہ یار ادھر کیا ضرورت ہے بلانے کی, سلمان صاحب اتنا خرچہ ہوگا. میں نے کہا یار یہ دیکھیں انہوں نے کانفرنس دن رات محنت کی ہے, آج اگر ہم انہیں اچھی جگہ پہ بلاتے ہیں, ہم ان کی آنر کرتے ہیں, تو یہی نوجوان فیوچر میں آپ کے لیے بہت زیادہ کام کریں گے. اور واقعی ایسے ہوا ہے. یہ تو ضرورت اس امر کی ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس ٹائم نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے. وہ سر یہی ہے کہ آپ انہیں وہ ماحول پرووائڈ کریں. یہ ضدیں نہیں جی آپ نے ادھر ہی آنا ہے, یہ چھوڑ دینی چاہیے. بالکل صحیح. اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام چل کر ایک یہودی کے بچے کی عیادت کر سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ زیادہ حق ہے کہ ہم جو کہ لوگوں کو انوائٹ کریں. حسب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جو دینی تربیت کا مستقبل کیا ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ اسلام جو ہے نا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا نوجوان ہو چاہے وہ ویسٹ کا نوجوان ہو چاہے وہ گلف کا نوجوان ہو, ان کا جو فیوچر ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ دین کے اوپر ہی بیس کرتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ دین سے نکل کر یا دینی اقدار کو پیچھے چھوڑ کر وہ یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اسے سکون نہیں ملے گا, اسے روحانیت نہیں ملے گی. اور ایک خلا ہوتا ہے اندر کہیں نہ کہیں پہ جس کو وہ بندہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا دیکھیں ہمارے پاس 20 ایسی مثالیں ہیں اس معاشرے میں کہ لوگوں نے اس خلا کو غلط راستے ڈرگز یوز کرنی شروع کر دیں, کسی نے خودکشی کر لی, کسی نے کچھ کر لیا. وہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر وہ جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو خلا ہے وہ پر نہیں ہوا, اور وہ خلا کدھر سے پورا ہوگا؟ وہ خلا دین سے پورا ہوگا. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل دین اہل مذہب کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کریں, تاکہ کل کو ہمیں یہ افسوس نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی نوجوان ضائع ہوا ہے. آپ سب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ نے ماشاءاللہ اپنی جو زندگی کے حوالے سے بھی اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو آپ کا براہ راست مخاطب ہیں
ان کے والے سے بھی آپ نے ہمیں بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا جو ہے نا وہ آپ نے ایک اکاؤنٹ دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا ہے. نہیں انشاءاللہ ہم یاد کرتے رہیں گے آپ کو. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج حافظ محمد سلمان اعظم صاحب, آپ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے. اور یہ نوجوان جو ہمیں اپنے ارد گرد موجود ہمیں نظر آتے ہیں, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا یہ پوٹینشیل جو ہے اس کو اپنے دین کے لیے اور اس ملک کے لیے جو اور اس معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کریں. اور یہ نوجوان جو ہے جب اس کا سارا پوٹینشیل جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں استعمال ہوگا تو اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل کر سکے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Mm-hmm.